امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سرکار ظہور کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور سن ان کے ہمراہ ہوں گے۔ پھر حضرت کے حکم سے سپاہیوں کے درمیان اعلان ہوگا کہ کھانے پینے کے لیے جانوروں کے چارے کے لیے کوئی انتظام نہیں کریں گے۔ بعض لوگ اس لشکر میں اپنے ساتھیوں سے کہیں گے، کیا سرکار ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ کیا سرکار ہماری سواریوں کو بھوکا پیاسا مارنا چاہتے ہیں؟ یہ کیسا ہے؟ اسی وقت سرکار پتھر زمین میں نصب کریں گے تو فوج کے کھانے پینے نیز چوپایوں جانوروں کے چارے تک کا انتظام ہو جائے گا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جب سرکار ظہور کریں گے تو زمین نور الہی سے روشن ہو جائے گی اور حضرت کے قدموں کے نیچے تیزی سے آگے بڑھے گی۔ مطلب زمین سرکار کے قدموں کے نیچے فاصلوں کو سمیٹ دے گی۔ آپ علیہ السلام تیزی سے رستہ طے کریں گے۔ سرکار وہ ہیں جن کا سایہ نہیں ہوگا، جس کا سایہ زمین پر نہیں پڑے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے سورہ نامی شخص سے کہا کہ ذوالقرنین کو اختیار دیا گیا کہ سخت یا نرم دونوں بادلوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے نرم بادل کا انتخاب کیا، چنانچہ سخت حضرت صاحب الامر کے لیے ذخیرہ رہ گیا۔ سورہ نے پوچھا کہ مولا، یہ سخت بادل کس لیے ہیں؟ فرمایا، جن بادلوں میں چمک، گرج، کڑک اور بجلی ہوگی، جب ایسا ابر آئے گا تو اس میں تمہارے صاحب الامر سوار ہوں گے۔ یہ سرکار کی سواری ہے۔ بے شک آپ بادل پر سواری کریں گے، یہ آپ کی سواری ہوگی، اور اس کے ذریعے آپ علیہ السلام آسمان کی بلندی کی طرف جائیں گے۔ 7 زمین اور آسمان کی وسعت طے کریں گے، وہی 5 زمینیں جو قابل سکونت ہیں، جن میں باقی 2 زمینیں ویران ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اسی سلسلے میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب خداوند عالم نے ذوالقرنین کو سخت اور نرم بادل کے درمیان کسی ایک کو انتخاب کرنے کا اختیار دیا تو انہوں نے نرم کو اختیار کیا۔ یہ وہی ابر ہے جس میں بجلی اور کڑک نہیں پائی جاتی۔ اگر سخت بادل کا انتخاب کرتے تو اس سے استفادہ کی اجازت بھی نہ ملتی، اس لیے کہ خداوند عالم نے سخت بادل کو حضرت قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہوگا۔